ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک کی تفسیر کر رہے ہیں، جس میں ہوگا ایسے کہ ہم 3 سے 4 آیات لیا کریں گے، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور ساتھ میں تھوڑی سی تفسیر کیا کریں گے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش تھی کہ جب بھی ہم تفسیر پڑھیں تو اپنے سامنے قرآن پاک رکھ لیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں قرآن پاک ہے، ترجمے والا قرآن پاک ہے تو جو زیادہ اچھا ہے، اگر دوسرا قرآن پاک ہے تو وہ بھی اپنے سامنے رکھیں، اور ساتھ میں پینسل اور کاپی لے کے بیٹھیں کہ تاکہ جو بھی آپ کو بات اچھی لگے، جو بھی بات آپ کو سمجھ آئے، اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نوٹ ساتھ کے ساتھ بن جائیں گے۔ دیکھیے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بارے میں، تو شیطان جو ہے نا ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو اتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو اتنا وقت نکالنا پڑے گا، اب ہمیں کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ 100 قسم کے جو بہانے ہوتے ہیں نا، وسوسے جو ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں شیطان ڈال دیتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ روز بہ روز ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، ہم یہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی سوچ کے ایک دن گزار دیتے ہیں، دوسرا دن گزار دیتے ہیں، اور اس سے ہمارے ارادے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا کہ شیطان یہی سمجھتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو اتنا اس کا ایمان کمزور ہے کہ میں نے اس کے دل و دماغ میں اتنی سی بات ڈالی، اور یہ اتنا سا ڈر لگے کہ میں نہیں کر سکتی، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میں کیسے کروں گی، یا مجھ سے کیسے ہوگا، میں کیسے ٹائم نکالوں گی۔ اتنی سی بات پہ یہ اپنے اللہ سے دور ہو گئی، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا تھا ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اس کا علم سیکھنے سے محروم رہ گئی۔ اور ایسے بہت سے سوالات جو ہیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا، ہے کوئی سیکھنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک صورت میں 4 دفعہ فرمائی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان کس طرح سے مجبور کر دیتا ہے، کس طرح سے ہمیں ڈرا دیتا ہے کہ نہیں، ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم نہیں کر پائیں گے، اور ہم نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں عام روٹین میں بھی، یا پھر جیسے کہہ لیں رمضان میں ہم 5 قرآن پاک بھی مکمل کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم قرآن پاک ناظرے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہے، کیا تعلیمات بیان کی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا ہے، اس کی تو ہمیں ضرور سمجھ ہی نہیں آتی نا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو اتارنے کی ضرورت کیا ہے، وحی کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے، اور وحی کے جو طریقہ ہے نزول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو وحی کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، انسان کو علم کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس کو معلوم ہو سکے کہ کون سی چیز میں اس کا فائدہ ہے، کون سی چیز میں اس کا نقصان ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اور اس کائنات کو بنایا کس نے ہے، کس لیے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 ایسی چیزیں دی ہیں جن کے ذریعے سے ان باتوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے انسان کے حواس، یعنی جو آنکھ، کان، منہ، ناک، ہاتھ پاؤں وغیرہ ہے، اور جو دوسری ہے وہ عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، اور تیسری چیز وحی ہے۔ تو اب دیکھیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک دیوار ہے، اس کو ہم عقل سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ حواس سے، کیا، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بات ہمیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی وہ ہمیں حواس سے معلوم ہو سکتی ہے، اور پھر ہمیں جو بات حواس سے نہیں معلوم ہو سکتی وہ عقل سے معلوم ہو سکتی ہے کہ اس دیوار کو بنانے والا کون ہے۔ وہ ہمیں آنکھوں سے، عقل سے پتہ چلے گا کہ اس دیوار کو بنایا کس نے ہے۔ اور پھر جو تیسری چیز تھی وہ وحی تھی،
جو ان دونوں باتوں سے معلوم نہیں ہو سکتا، جو ہمیں علم ان دونوں چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیں علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے حواس خامسہ ہیں وہاں تک کیا عقل کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی ہے، اور جہاں پہ حواس خامسہ جو ہیں ہمارے جواب دے دیتے ہیں، وہیں کیا پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے، عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو پھر جو عقل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیر محدود نہیں دی ہے، کہ غیر محدود نہیں ہے یہ ہمارے لیے، اس کے بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک حد پہ جا کے ایک چیز پہ آ کے رک جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو چیز کا علم ہے وہ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے، وحی سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا علم جو ہے ہمیں وحی کے ذریعے سے دیا ہے، کہ دیکھیں کہ اس دیوار کے بارے میں جو ہم نے دیوار دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کو ہم نے حواس خامسہ سے سمجھ آئی کہ ہم دیوار کو دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے۔ پھر عقل سے پتہ چلا کہ اچھا اس کو بنانے والا کون ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کس طرح کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کون سا کام کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ ہمیں نہ حواس کے ذریعے سے ممکن ہے پتہ چلے، نہ ہی عقل کے ذریعے سے۔ تو اس قسم کے جو سوالات انسان کے عقل میں آتے ہیں، انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے قرآن پاک کو، اور اس کا نام کیا، وحی ہے۔ یہ جو تیسرا علم ہے وہ وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے وحی کا، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے اور اس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، اور اس پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، اور پھر اس کلام کو کیا کہتے ہیں، وحی۔ یہ جو تیسرا علم ہے ہمارے پاس، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین علم ہے، ذریعہ ہے علم کا، جو اس کو اس کی زندگی سے متعلق ان تمام سوالات کا جواب مہیا کرتا ہے جو عقل اور حواس سے اس کو نہیں مل سکتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ وحی کے طریقے کیا ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح سے آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عام ذہن جو ہے، جو ہم عام لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کے دماغ میں یہ بات فراہم کرنے کے لیے کہ آپ نے اس چیز کو، اس آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ تو پھر جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے ان کی پیشانی پر پسینہ آتا دیکھا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ گھنٹیوں کی آواز، جیسے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے مسلسل بغیر رکنے والی، اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ تو یہ پہلی صورت یہ تھی کہ گھنٹیوں کی آواز کی ایک مسلسل متواتر آواز آتی تھی، دوسری یہ کہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دفعہ ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تب، دوسرا تب جب شب معراج کے موقع پر، تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصلی صورت میں ملے تھے۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ ہے کہ براہ راست
اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی تھی۔ یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں ہوا تھا اور صرف ایک ہی بار ہوا تھا شب معراج کے موقع پر۔ اور وہی 5ویں صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بھی بات بتا دیتے تھے یا کوئی بھی خیال ڈال دیتے تھے۔ تو وہی کی صورتیں ہم نے پڑھی اور وہی کی ضرورت کو دیکھا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دیا ہے قرآن پاک کا علم سیکھنے والے کو، اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ ہم حدیث مبارکہ سے پتہ لگاتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب اور تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس آئے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیت سے قرآن پاک کا علم حاصل کرے اور اس کو حاصل کرنے میں لگا ہو کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان بس صرف اور صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سیکھنے والے کی فضیلت کتنی بیان کی ہے اور سکھانے والی کی بھی، کہ جو کوئی صرف اس نیت کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھے گا کہ وہ اپنے دل میں اور اپنے ساتھ والے لوگوں کے دلوں میں قرآن پاک کو زندہ رکھ سکے، دین کی اشاعت کر سکے اور اپنے اسلام کی قوانین و اصولوں کو آگے بتا سکے، سمجھا سکے، تو اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو دیکھیں جس طرح جیسے ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، ساتھ اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے نفس کا، ہمارے دل کا تزکیہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہم اپنے دل کی زنگ کو آہستہ آہستہ اس علم کے ذریعے سے اتار سکیں گے اور اپنے اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ ایک عالم کون؟ سیکھنے والا، علم سیکھنے والا۔ اور اب علم سیکھنے والا جیسے آپ اب سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جیسے ہی کوئی یہ عہد کر لیتا ہے کہ مجھے یہ علم سیکھنا ہے، مجھے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، تو وہ عالم کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک عالم کو عابد پر ایسے فضیلت ہے، عابد وہ جو سارا دن ساری رات سجدے میں گزار دے، سارا دن ساری رات عبادت میں گزار دے اللہ تعالیٰ کی، ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور دیکھیں جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے، مطلب اگر ہم کہیں گھر کے کسی ایک حصے میں بیٹھے ہیں اور ہمیں قرآن پاک کا علم سیکھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اور ہم اٹھ کے اپنے گھر کے ہی کسی دوسرے حصے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنا پورا فوکس اس طرف کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کہ ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں کہ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں صرف قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں ایک پورا حصہ بنا لیں گے قرآن پاک کی تعلیمات کو، اور انہی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو سوچیں اللہ تعالیٰ ہمارا اس وقت کیا درجہ بنا دیں گے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر کچھ فرشتے صرف بھیجتے ہی اس لیے ہیں جو ایسی محفلوں میں، یہ محفل ہے جس میں اب میں اور آپ
اپنے اپنے گھروں میں اگر قرآن پاک کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ محفل ہے اور یہ اللہ کی محفل ہے، تو وہ ایسی محفلوں میں آ کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور جو محفل کے فرشتے ہوتے ہیں وہ ایسے پر بچھاتے ہیں کہ قطار در قطار وہ ان کی جو قطار ہوتی ہے آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. اور دیکھیں کہ فرشتے جب استغفار ہمارے لیے کرتے ہیں تو فرشتہ ہر کام وہ کرتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے بخشش مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس بخشش کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو ان کو حکم دیتے ہیں. ہم کیسی استغفار کرتے ہیں، صبح ایک تسبیح کر لی، رات ایک تسبیح کر لی، استغفار کر لیا اور کہا کہ ہماری تسبیح ہو گئی. تو سوچیں کہ جو فرشتے ہیں جو آسمان تک پھیل جاتے ہیں، وہ اس محفل میں آنے والے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور دیکھیں کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جو عالم ہے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ نور کے منبروں پہ ہوں گے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے، پھر بھی جو سارے انسان اٹھیں گے قیامت کے دن تو برہنہ ہوں گے، تو کیا انسان کو دوسرے انسان سے شرم نہیں آئے گی، یہ شرم نہیں محسوس کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی انسان کو دوسرے کی خبر ہی نہیں ہوگی، اس کو اس کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ہوگی. استغفر اللہ کہ اس طرح سے انسان جو ہے اپنے ہی پسینے میں، گرمی کی یہ حالت ہوگی کہ وہ اپنے ہی پسینے میں اس طرح سے ڈوبا ہوگا کہ اس کی کان کی لو تک اس کا اپنا پسینہ آ رہا ہوگا. اور دیکھیں کہ اس حالت میں، اس نفسا نفسی کی حالت میں جو عالم ہے وہ کہاں پہ ہوں گے؟ نور کے منبروں پہ ہوں گے. تو دیکھیں انسان کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو دن رات تو انسان عبادت کرنے سے ایسے مراد ہے کہ دن رات عبادت کرنا مراد نہیں ہے. نیت کو اپنی صاف کرو. اب دیکھیں انسان جو اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اپنی نیت کو صاف کرتا ہے، دن میں جو کام بھی وہ کرتا ہے وہ عبادت ہے. جیسے کوئی حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتے ہیں کچن میں کھڑے ہو کے، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. مین بات کیا ہے کہ اپنی نیت کو، اپنے دل کو صاف کرو اللہ کے لیے. دیکھیں کوئی بھی ہمیں کوئی بات کہتا ہے، کچھ بھی بتا دیتا ہے کہ تم یہ پڑھو، تو ہمیں تو اس بات کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، ایک ذریعہ دیا ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ہر انسان کو ایک گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ایک ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جو رہنمائی دینے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک کو ایک رہنمائی بنا کے، ایک ہدایت بنا کے بھیجا ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے وہ امام ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجھ سے شکایت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. دیکھیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی کریم قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ میری امت میری امت میری امت کی بخشش فرما دیں. تو روئے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا مانگتے ہو، مانگو، جو مانگتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت مانگیں گے، بخشش مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ آ کے اپنی امت کے لوگوں کو لے کے جائیں گے، اور ان لوگوں کو لے کے جائیں گے جو نیک ہوں گے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی تعلیمات اور قرآن پاک کو نہیں چھوڑا ہوگا. اور آخر میں جب چوتھا چکر لگائیں گے، جب چوتھے چکر میں لوگوں کو لے کے جانا ہوگا، تو اس وقت صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اور
وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. قیامت کے دن قرآن پاک کو جسم مل جائے گا. شرک کرنے والے رہ جائیں گے یا پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا. یہ جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا نا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہوگا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. کب؟ دنیا میں. تو دیکھیں، اب ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسکول جائے، اسکول سے اکیڈمی جائے، پڑھے، اسکول کا ہوم ورک کرے. اس کے لیے اسکول کا ہوم ورک کرنا ضروری ہے. پھر وہ تھک گیا، اچھا کوئی بات نہیں، سونے دو، سو رہا ہے، اچھا میں کیسے اٹھاؤں اس کو، اب یہ سو چکا ہے، اب اس کی نیند خراب ہو جائے گی، میں اس کو نماز کے لیے کیسے اٹھاؤں. لیکن وہی ماں ہوتی ہے، وہی صبح اٹھا رہی ہوتی ہے، اٹھو بیٹا اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہے، اٹھو ابھی اٹھو، اسکول جانا ہے، اسکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہے. صبح اس نے اٹھانا ہے، صبح اسکول کے لیے لے جانا، صبح اسکول کے لیے اٹھانا ضروری ہے. لیکن ہم نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ ضروری نہیں ہے. اور جب ہم قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیں گے، اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تربیت نہیں دیں گے، قرآن پاک کا علم نہیں سکھائیں گے، تو ہم آتے ہوئے جب وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنا ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے، کتنا ضروری تھا کہ ہم ان کو قرآن پاک کا مطلب سکھاتے، قرآن پاک میں بیان ہوئے احکامات سمجھاتے، سکھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز سے منع فرما رہے ہیں، کس چیز سے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم کس ٹائم قرآن پاک سیکھیں، اب ہماری عمر گزر گئی، یا اب تو فائدہ ہی نہیں سیکھنے کا، اب تو کیا کسی ٹائم بھی موت آ جائے گی یا کسی بھی عمر کے حصے میں ہے، اب ہم کیا کریں، کیسے سیکھیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے جو فارغ ہیں، جن کو ٹائم ملتا ہے، ہمیں تو ٹائم نہیں ملتا، ہم بیزی ہیں. یہ ایسے بہت سے جو سوالات ہیں، ایسے بہت سے جو وسوسے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو جھٹکو اور خود سے کہو کہ نہیں، قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں لکھی اللہ تعالیٰ نے، کہیں پہ کوئی مدت نہیں لکھی. جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک، جس ٹائم بھی تمہیں مہلت ملتی ہے، جس ٹائم بھی تمہیں اپنے آپ کو، اپنے ضمیر، تمہارا جو ضمیر ہے تمہیں جھنجھوڑتا ہے، تو اس ٹائم فوراً سے کیا سیکھنا شروع کر دو. تو ہم آگے پڑھیں گے اب سورۃ فاتحہ کی تفسیر بھی، پھر آگے سورۃ بقرہ کی تفسیر بھی، اس میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے ہمیں پیدا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں کہ کس راستے پہ چلو، کس راستے سے ہٹو، کس طرح کی تعلیمات دو، کس طرح کی تعلیمات سے منع کرو. لیکن سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، باقی قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان کی تفسیر دیکھیں گے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں دو. اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ہم بسم اللہ پڑھتے ہی قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، بسم اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیں ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں. نہیں، بلکہ جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے، کیونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، تو وہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا اور ہمارے دلوں میں الٹے سیدھے سوالات پیدا کرے گا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ اس طرح کیسا ہو سکتا ہے، ایسی کیسی مثال بیان ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم بھی اس لیے دیا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر چلیں گے، کیونکہ اگر انسان کو رہنمائی نہ ملے، ہدایت نہ ملے، تو وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان بن جاتا ہے. تو آج ہم بس اتنا ہی دیکھیں گے. اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، اور سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے، ساتھ میں ہی تعوذ اور تسمیہ کی فضیلت دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین ثم آمین.